کیا ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ڈرامے کا بہت اہم اور جذباتی موڑ کب آتا ہے؟ وہ لمحہ جب سحر اپنے دل کا سارا بوجھ اپنے وکیل کے سامنے رکھتی ہے، وہ ساری اذیت، تکلیف اور ناانصافی جو اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ سحر کا کردار ایک مظلوم عورت کے طور پر سامنے آتا ہے جو انصاف چاہتی ہے، مگر حالات، لوگ اور سسٹم سب اس کے خلاف ہیں۔ جب وہ وکیل کو بتاتی ہے کہ کامران نے اس کے ساتھ زیادتی کی، تو وکیل کا عملی سوال ثبوت کہاں ہے پوری کہانی کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ جملہ دکھاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں سچ بولنے سے زیادہ سچ ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ سحر کے پاس کالز، میسیجز اور ایک گواہ جس کا نام روہت ہے وہ ہے، لیکن وہ خود بھی شکوک میں ہے کہ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ پولیس کامران کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو اب کیا روہت سچ میں گواہی دے گا؟ کیا سحر کے پاس جو ثبوت ہے وہ عدالت میں کارآمد ثابت ہوں گے یا پھر سب سحر کے خلاف استعمال ہوں گے؟ اداکاری کے لحاظ سے سحر کا درد، خوف اور حوصلہ، تینوں جذبات ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ وکیل کا کردار حقیقت پسند اور مضبوط ہے، جو جذبات سے زیادہ قانون کی نظر سے بات کرتی ہے۔ آخرکار یہ کیس نمبر 9 میں ایسے ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں ناظرین انصاف اور طاقت کے درمیان کی جنگ کو گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔ کیس نمبر 9 میں سب سے زیادہ جذباتی اور نفسیاتی دباؤ ڈالنے والا وہ لمحہ ہوتا ہے جب عدالت سے پہلے اس خوف، دباؤ اور کشمکش جو ایک مظلوم عورت کو انصاف مانگنے کے راستے میں سہنا پڑتا ہے۔ جب سحر کی وکیل اسے بتاتی ہے کہ کل 164 کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے دینا ہوگا، تو وہ لمحہ سحر کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے۔ ایک طرف انصاف کی امید اور دوسری طرف کامران کا خوف۔ اگلے دن جب سحر اپنی فیملی کے ساتھ عدالت پہنچتی ہے اور کامران کو وہاں دیکھتی ہے تو وہ گھبرا جاتی ہے۔ اس کے چہرے پہ خوف، ماضی کی اذیت اور کمزوری سب ایک ساتھ۔ سحر کی اداکاری کی بات کریں تو سحر کی گھبراہٹ، کپکپاہٹ اور خاموشی میں چھپا خوف بہت حقیقت پسند انداز میں دکھایا گیا ہے۔ کامران کی پر اعتماد چال اور اس کی موجودگی کا اثر بھی واضح طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کامران ایک ایسا شخص ہے جو اپنی طاقت، رتبے اور اثر و رسوخ کا استعمال کر کے انصاف کو موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے وکیل کو اعتماد سے کہتا ہے کہ سحر کا خوف ہی اس کیس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ سحر کا خوف جو ہے وہ خود ہی اسے ہرا دے گا۔ یہاں سے ہمیں کہانی کا ایک مینٹل مینیپولیشن کا ایک نیا رخ سامنے نظر آتا ہے۔ کامران صرف عدالت نہیں بلکہ لوگوں کے ضمیر پر بھی اثر ڈالنے لگتا ہے۔ وہ روہت کو یہ کہہ کر قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہاری بیوی میرے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہے، اسے روکو، اسے سمجھاؤ، اسے میرے حق میں لے آؤ۔ کامران کا یہ رویہ بتاتا ہے کہ وہ صرف ایک مجرم نہیں بلکہ ایک چالاک کھلاڑی بھی ہے، جو جانتا ہے کہ سچ کو کچلنے کے لیے نظام سے زیادہ لوگوں کو خریدنا آسان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب سچ سامنے آئے تو سحر کا سب سے بڑا دشمن ہی روہت نکلے۔ اچھا، کیا روہت آخری لمحے میں سحر کا ساتھ دے کر کامران کا راز فاش کرے گا؟ سحر اور روہت کا انجام ایک دوسرے کے لیے قربانی ہوگا یا دھوکہ؟ کئی سوالات یہاں پر اٹھتے ہیں، اور عدالت میں روہت کی گواہی ہے، کیا وہ سحر کو بچا لے گی یا سحر کا سب کچھ ہی ختم کر دے گی؟ اگر روہت کا ارادہ صاف ہوا پھر تو سحر جو ہے وہ بچ سکتی ہے، ادروائز اگر روہت نے کامران کا ساتھ دیا تو سحر کا بچنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہ کیس اتنا الجھا ہوا ہے کہ جس کے پاس کوئی گواہ، یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے سوائے ایک گواہ کے، اور وہ گواہ بھی جو ہے وہ دوست ہے اور بہت ہی جگری یار ہے اور بزنس پارٹنر بھی ہے ساتھ میں وکٹم کا۔ تو بہت ہی مشکل ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے۔ ہاں، اگر تو کامران کے خلاف روہت گواہی دے دیتا ہے تو پھر تو سب چیزیں سامنے کھل کر آ جاتی ہیں، لیکن ایسا ہونا کیا ممکن ہے؟
اور کیا جو اس کی بیوی ہے روہت کی، وہ سحر کے ساتھ مطلب دے پائے گی اور اپنے شوہر کے خلاف جا پائے گی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم آنے والی قسطوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اور یہ ڈرامہ واقعی ہی بہت زیادہ ہٹ جا رہا ہے. جس طرح کی اس کی کہانی ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ اس کی کہانی ہے، کیونکہ اس معاشرے میں ایسے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے جرم کو جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں. کیونکہ ایک معصوم لڑکی کے ساتھ جو کچھ بھی اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ہمارے معاشرے میں کوئی بھی لڑکی یا عورت جو ہے وہ اس قسم کا مطلب مظاہرہ کرے گی ہمت کا، اور وہ پولیس میں کمپلین کر کے آگے آ سکے گی. بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے. ہمارے پاس جو ہے اس ڈرامے کے بہت ہی اچھے اچھے ریویوز بھی آنے والے ہیں. تو اتنا تو آپ کو بنتا ہے کہ ہمیں ایک لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں، کیونکہ ان ریویوز بنانے میں ہمارا بہت ٹائم لگتا ہے، بہت محنت ہوتی ہے، بہت سوچ سمجھ کے آپ کے لیے ریویوز بنائے جاتے ہیں. تو کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے.